پاکستان کے سپہ سالار حافظ فیصل افضل شیخ صاحب اس پروگرام کے یہ بھی روح رواں ہیں۔ رات کے موسم کی خرابی کے بعد طویل رات کا حصہ گزر چکا تھا، ان سے میری مشاورت ہوئی، قریب تھا کہ میں اس پروگرام کو، آج کے پروگرام کو جمعے کے بعد کینسل کر دیتا اور شاید اپریل کے آخر میں دوبارہ پروگرام بنتا۔ یہ ان کی شفقت، ان کا پیار میرے ساتھ، بلکہ ہمارے ساتھ، کہ آج کا پروگرام دیکھنے کا موسم جیسا بھی ہو، ہم نے یہ طے کیا کہ آج کا پروگرام دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں احباب تشریف لائیں گے، ان سے مشاورت کریں گے، اور عشاء کے وقت سچی بات یہ ہے کہ ہم بڑے پریشان تھے۔ یہ بھی توقع نہ تھی جس طرح آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور خاص کر کے جمعے میں۔ اب آپ کو دیکھ کر اور ساتھیوں کے جذبوں کو دیکھ کر کل کا پروگرام کافی حد تک ہمارے ذہن میں تھا کہ اگر بارش برستی رہی تو کل کا پروگرام ہفتے کا جو ہے وہ کینسل کر دیں گے۔ مگر ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی، کہ جتنے ساتھی آپ تشریف فرما ہیں، اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ کل آپ کم از کم ایک ساتھی کو ضرور ساتھ لائیں گے تو میں پروگرام کینسل نہیں کرتا، اور اگر آپ نے وفا کی تو انشاءاللہ کل پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ 1 یا 1.5 مہینے کے بعد 1 دن کا پروگرام بطور انعام اور ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور رمضان میں انشاءاللہ 2 تاخیراتیں انشاءاللہ، وہ اس کے بعد مزید بونس کی شکل میں انشاءاللہ وہ بھی پروگرام ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کل کی تشریف آوری کا سارے احباب وعدہ کرتے ہیں کھلے دل سے؟ جو انتہائی مجبور ہے اس کی بات میں نہیں کرتا، آپ وعدہ کرتے ہیں؟ علماء کرام جو دور دراز سے تشریف لائے انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جو اسٹیج پہ دیگر حضرات تشریف فرما ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ؟ چوہی صاحب آؤ گے نا کل بھی انشاءاللہ؟ چوہی صاحب دسو چلے جی، انشاءاللہ کل کا پروگرام بھی انشاءاللہ حسب سابق، حسب روایت اور انشاءاللہ حسب عادت انشاءاللہ ہوگا۔ اس میں سید سبطین شاہ صاحب، عبد المنان راسخ صاحب، حضرت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، قاری محمد اکبر اسد صاحب اور دیگر حضرات انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات میرے لیے، ہمارے لیے، ہمارے روحانی باپ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، ان کے حکم کے بعد ان کے بچوں کا حکم ہماری سر آنکھوں پہ، ہمارے معزز مہمان ہماری عزت افزائی کے لیے تشریف لائے، اور حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اس مسجد میں مکمل خطاب کیا تھا۔ لاہور والا خطاب اس کے بعد اس میں دھماکہ ہوا۔ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کا جو آخری مکمل خطاب تھا وہ اسی مسجد میں تھا۔ اور حضرات، ہمارا تعلق اس ہستی سے ہے۔ بہت پہلے ایک بزرگ سے میں نے ایک موازنہ سنا تھا، اس موازنے کو آپ کے سامنے بیان کر کے جو ان کا حکم ہوگا اس کی تعمیل کرتا ہوں، کہ 2 علامہ ہمارے ضلع کے بڑے معروف، آج تو جس کے نام جی میں آتا ہے لگا دیتے ہیں فلاں علامہ فلاں علامہ۔ اس دور کے اندر اگر پاکستان میں کسی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ حضرت علامہ نے کہا تو اس سے صرف ایک ہی ہستی مراد ہوتی تھی، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ۔ حضرات، پیدائش حضرت علامہ اقبال کی سیالکوٹ کی، حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کی سیالکوٹ کی۔ ابتدائی تعلیم دونوں نے سیالکوٹ میں حاصل کی، اس کے بعد پڑھنے کے لیے
لاہور گئے اور اس کے بعد پھر پڑھنے کے لیے ایک کے نصیب میں انگلستان آیا، ایک کے نصیب میں مدینہ منورہ آیا۔ حضرات آگے چلیے، اس کے بعد پھر پلٹ کر دونوں ہستیاں لاہور میں آئیں، پھر دونوں ہستیوں میں سے ایک کی وفات ہوئی، بادشاہی مسجد، اس کا دروازہ، اس کا پڑوس نصیب میں آیا، دوسرے کے لیے دھماکہ لاہور میں ہوا اور اس کے نصیب میں مسجد نبوی کا پڑوس آیا۔ رات کے سائے ہوتے ہیں، مغرب کا وقت ہوتا ہے، ایک علامہ کی قبر پہ بادشاہی مسجد کے میناروں کا سایہ آتا ہے، ایک کی قبر پہ مسجد نبوی کے میناروں کا سایہ آتا ہے۔ حضرات پھر کہنے والے نے کہا تھا وہ بھی علامہ اقبال بھی نصیبوں سے بنتا ہے، اور مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے احسان نکلتا ہے۔ اور حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے حوالے سے کراچی میں ایک تقریری مقابلہ ہوا، اس تقریری مقابلے میں نے بھی حصہ لیا۔ اس تقریری مقابلے کے انتخاب کے لیے جو الفاظ تھے وہ آج اپنے شہید قائد کے عظیم بیٹے کے سامنے وہ الفاظ دہراتا ہوں۔ میں نے کہا کہ علامہ تھا تو فرد واحد، اپنی ذات میں ایک انجمن تھا، بیک وقت رحیل کارواں تھا، مبلغ زماں تھا، مقرر نکتہ داں تھا، آفتاب کرم و احسان تھا، گل ایمان تھا، وہ کوکب کہکشاں تھا، ستارہ مژگان تھا، روح کا فرمان تھا، ناشر عرفان تھا، حامد رحمان تھا، محبوب مسلمان تھا، صحافت کا سلطان تھا، دلوں کا ارمان تھا، مصطفیٰ کا ثنا خان تھا، صحابہ کا مدح خان تھا، مصباح عالم اسلام تھا، وہ نور پاکستان تھا، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان تھا، وہ حافظ قرآن تھا، ان خوبیوں کا مالک ہمارا قائد علامہ احسان تھا۔ حضرات ان کے ہمراہ تشریف لائے ہوئے ان کے رفیق سفر میرے محترم، میرے بھائی، میرے عزیز محمد علی یزدانی صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کے بعد جو ان کا حکم ہوگا اس کی تعمیل ہوگی، اس طرح مسلسل سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 5 یا 7 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کر کے آنے والے مہمان کو موقع فراہم ہو سکے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی کانفرنس کا عنوان قرآن و حدیث کانفرنس ہے، لہٰذا میں قرآن کے موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی لیے نازل کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن مجید سر چشمہ ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور اس قرآن مجید کے ہم پر چند حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق اس قرآن کی تلاوت کا ہے۔ تلاوت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی ہے، بلکہ اس قرآن کے مفہوم پر غور و فکر کرنا مقصود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ آسمانی کتاب ہے۔ اس قرآن سے قبل اللہ تعالیٰ نے 313 یا 314 آسمانی صحیفوں کو نازل کیا اور 3 کتابوں کو نازل کیا۔ یہ قرآن مجید آسمانی تمام صحائف کا اور 3 کتابوں کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے۔ اس قرآن کی تفسیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں اس بات کا اعلان فرما دیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم انسان اس قرآن کو دیکھ تو لیتا ہے، لیکن اس قرآن کو دل کے گہرائیوں میں اترنے نہیں دیتا، اور پھر جس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ انسان کا دل پتھر بن جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پتھر تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل ایسا ہے جو نہ نرم ہوتا ہے، نہ انسان کا دل سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے، نہ کسی کو کوئی فیض ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آسمانی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس قرآن کے صحیح ہونے میں، اس کتاب کے آسمانی ہونے میں، اس کتاب کے سچی ہونے میں، اس کتاب کے جینین ہونے میں، الہامی ہونے میں، لا ریب فیہ، کوئی کسی قسم کے شک اور شبہ والی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شک کس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس مسجد کے چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یا مجھے یہ شک پڑ جائے خدا نخواستہ اس مسجد کا لینٹر گر جائے گا تو کبھی ہم اس کے نیچے نہیں بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے یا مجھے یہ شک پڑ جائے کہ یہ فلاں گاڑی میں سوار ہونے والا ہوں، اس گاڑی کا آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ زندگی بھر اس گاڑی میں سفر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شک کو دور کرنے کے لیے قرآن کے آغاز میں اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس کے صحیح ہونے میں، اس کی سچی ہونے میں
کوئی شک و شبہ والی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے قبل آسمانی صحیفوں کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے قبل 3 کتابوں کو نازل کیا۔ آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ اگر آپ توریت کے نسخے کو اٹھاتے ہیں، آپ امریکہ کے اندر چلے جائیں، آپ توریت کو اٹھا لیں، آپ UK کے اندر چلے جائیں، آپ توریت کے نسخے کو اٹھا لیں، آپ ملیشیا کے اندر چلے جائیں، آپ توریت کے نسخے کو اٹھا لیں، آپ سنگاپور کے اندر چلے جائیں، آپ توریت کے نسخے کو اٹھا لیں، آپ اسی طرح انڈونیشیا کے اندر چلے جائیں، سری لنکا کے اندر چلے جائیں، پوری دنیا میں آپ پھریں اور توریت کے نسخے کو اٹھا لیں، امریکہ کے اندر آپ کو کوئی اور نسخہ نظر آئے گا، اسی طرح انگلستان کے اندر آپ کو کوئی اور نسخہ نظر آئے گا، انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا، سنگاپور، ہر نسخے کے اندر آپ کو ترمیم نظر آئے گی، کمی پیشی نظر آئے گی، زیادتی نظر آئے گی، لیکن دنیا میں یہ واحد آسمانی کتاب صرف قرآن مجید موجود ہے۔ جب سے یہ نازل ہوئی ہے 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن یہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کے اندر نہ کوئی کمی پیشی ہوئی ہے، نہ کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ کوئی ترمیم ہوئی ہے، اس کے زبر اور زیر اور پیش میں کوئی کسی قسم کی تنوین میں، مد میں اور اسی طرح شد میں کوئی کسی قسم کی ترمیم واقع نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے اس بات کا اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس قرآن کو آسمان کی بلندیوں سے نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پیمانہ اس قرآن کو بنا رکھا ہے کہ جو شخص اس قرآن کے جتنا قریب آئے گا اتنا ہی دنیا کے اندر وہ عزت اور رفعت اور بلندی عطا کرتا چلا جائے گا، اور جو شخص اس قرآن سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی دنیا کے اندر وہ ذلیل اور رسوا ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیتا من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھ لے اور پھر اس کے مفہوم پر غور و فکر کر لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مسجد ہے، اس مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص 100 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اور اسی مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ایک شخص اس قرآن کی ایک آیت کو پڑھتا ہے اور پھر اس کے مفہوم پر غور و فکر کرتا ہے، تو 100 رکعت نوافل پڑھنے والے سے یہ شخص زیادہ بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ آج پاکستان مسائلستان بن چکا ہے، بے روزگاری بھی عام ہے، مہنگائی بھی عام ہے، اور لوگوں کو نوکریاں بھی نہیں مل رہی، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالر کی قیمت آسمان کی طرف جا رہی ہے، ہم پریشان ہیں۔ ماہر معاشیات کے لوگ اس وقت تجزیہ کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا، ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت سجی ہوگی. میرے اور آپ کے متعلق امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس استغاثے کو دائر کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. حضرات گرامی قدر، قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کبھی اس قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے. قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ کبھی اس قرآن کو دیکھا ہی نہ جائے. حالانکہ یہ الفاظ ہیں النظر فی القرآن عبادہ، قرآن کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے. قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کبھی اس قرآن کے مفہوم پر غور و فکر ہی نہ کیا جائے. قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کبھی اس قرآن کے مفہوم پر عمل ہی نہ کیا جائے. حضرات گرامی قدر، آپ ذرا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا جواب سوچ رکھیے. کل قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں امام الانبیاء کے دائر کیے ہوئے اس استغاثے کے متعلق اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرات گرامی قدر، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.